اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید، اور تمام سبسکرائبر ویور حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیشہ آپ کو سلامتیوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور 21 رجب المرجب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ رجب کا مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی طلب کرو۔ خدا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ فرمایا رجب کو السب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت برستی ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ تینوں مہینے عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں، جس کی جانب بہت سی روایات نشاندہی کرتی ہیں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بڑی عظمت کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا بھی حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مزید فرمایا کہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہوتا ہے، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جو تقریباً 20 دنوں سے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو رجب المرجب کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں، کہ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، کہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کے اندر انسان پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو 21 رجب المرجب کا یہ جو عمل میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل خدا کی رحمت کا برستا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مالک کریم کے کرم سے جو کچھ آپ اللہ کی حضور طلب کریں گے، میرا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ ضرور آپ کو نوازے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ جہاں ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہاں اپنی آخرت اور بقا کے لیے بھی کچھ کریں۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ضرور کم از کم ایک آدھا روزہ رجب کا ضرور رکھیں۔ یہ جو آخری اب عشرہ شروع ہو چکا ہے، شعبان کی آمد ہے، تو کم از کم ضرور ایک روزہ رکھیں رجب شریف کا۔ کیا پتہ یہی ایک روزہ میری اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرا، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ درود شریف ہی لوگوں ایسا عمل ہے کہ اللہ سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی قریبی بزرگ ہیں، دوست سے بھی ہیں، ہر سال تقریباً بفضل ہی تعالی وہ مکہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری انہیں نصیب ہوتی ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، اب پیسے تو ہر انسان کے پاس ہیں، لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، لیکن انہیں ایک دفعہ بھی توفیق نہیں ملی، اور آپ ہر سال چلے جاتے ہیں، تو جناب والا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو رو کر آنکھوں میں آنسو تھے، سر جھکا کر کہنے لگے کہ بس ہر وقت اپنے پیارے میٹھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ بس یہی وہ عمل ہے جس کی بدولت مجھے ہر سال تقریباً کعبۃ اللہ اور روضہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو میں اتنی باتیں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیا پتہ آپ درود شریف کی وجہ سے اللہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے، اور آپ کے گھر میں سکون، رونق آ جائے، اور اللہ کریم آپ پر دین دنیا کی عزتوں سے آپ کو مالا مال کر دے۔ تو بہرحال چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اس سے قبل اسلامک فقہ یوٹیوب ہمیشہ آپ کے لیے بہترین وظائف ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہے۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو عمل یہ ہے کہ باوضو حالت میں 21 رجب المرجب، شام کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی، دوسرے دن مغرب تک وہ دن رہتا ہے۔ دن کے اندر کسی بھی وقت یا اس رات جو آج جس رات میں ہم جا رہے ہیں ویڈیو سن رہے ہیں، تو آپ باوضو حالت میں سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اس کے بعد تسلی کے ساتھ بیٹھ کر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے آپ کو توفیق ہے 2 رکعت نماز نفل حاجت، اپنی حاجت خواہش ذہن میں رکھنی ہے اور نیت کرنی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ثنا سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیہ مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ یاد رکھیں آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دوسری رکعت آ جائے گی، سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 31 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہی آیہ مبارکہ پڑھنی ہے، پہلی میں 41 مرتبہ اور دوسری میں 31 مرتبہ۔ اب پوری 2 رکعت جب آپ کی پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بچیاں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد جب 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اب پھر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان کے اندر یہ ایک تسبیح استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے یعنی کہ وقت کی قلت ہے تو پھر آپ جو ہے استغفر اللہ یہ جو ہے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اینڈ پہ درود شریف پڑھ کے اپنے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، مال و جان کی حفاظت کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، تمام نیک جائز مقاصد کے لیے آپ اس دعا مانگیں، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ مالک کریم ہمیں دین دنیا کی سلامتیوں سے مالا مال فرمائے۔ میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو دکھوں میں مبتلا ہیں، یا رب ذوالجلال ان کے دکھوں کو دور فرما۔ وہ بھائی، وہ نوجوان، وہ بزرگ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، کریمہ کرم فرما، ان کے اوپر بھی رحم و کرم فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشقالنا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حال ہوں شہ مشکل کشا کے واسطے، رد کر بلائیں شہید کربلا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔